کربلا کو سمجھیے، آپ کو سجدہ بھی سمجھ آ جائے گا، آپ کو حج بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو قربانی بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایسے ہی نہیں، علامہ صاحب نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں نے قربانی کے ضمن میں آپ کو اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر منکم سمجھایا تھا۔ اس میں حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں اللہ نے مقام احسان پہ رکھا کہ اس وقت جو ہے نبی اپنے مقام پہ موجود تھے، بی بی حاجرہ نبی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، ان کو پتہ تھا نبوت کیا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کا سن چھوٹا تھا، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا زمزم آپ کو سمجھ آتا ہے تو کیا سرکار علی اصغر علیہ السلام کے گلے پہ تیر لگنے کے بعد ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے وہ سمجھ نہیں آتی؟ جس وقت حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں وہ تیر لگا جو ان کے جسم کے وزن سے دگنا بھاری تھا، وہ جب لگا تو اس ایج کے حصے میں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں کہ مسکراتے ہیں۔ جب وہ تیر لگا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ لشکر مار گیا اس وقت، وہ لشکر اس وقت کے سارے کا سارا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ مسکراہٹ تھی۔ اب یہاں پہ اس مقام پہ دیکھیے سرکار علی اکبر کی شہادت، مولا حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے برچی نکالی ہے، جگر باہر آ گیا، باپ کا حوصلہ دیکھیں، سرکار علی اصغر 6 مہینے 38 سال کا بھائی مولا عباس علمدار، بھانجے بھتیجے دوست گھر ایک ایک چیز قربان کر دی، 72 قربان کر دی، صبح سے لے کے شام تک، فجر سے لے کے عصر کی اذان تک مولا حسین علیہ السلام نے ایک ایک چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری کربلا کا آخری جو لمحہ ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ وہ سجدہ سمجھیے، وہ اتنی بڑی چیز ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس سجدے کے بعد بی بی پاک شریکۃ الحسین مسافرہ شام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام اللہ علیہ کا جملہ کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے نا، اور سارے مولا حسین علیہ السلام کے سر تن سے جدا ہو گیا اور اب صرف صحرا میں جسم اطہر پڑا ہوا ہے اور تیز دھوپ ہے، ہوا چل رہی ہے، مٹی جسم کو ڈھک چکی ہے، مالکن تشریف لاتی ہیں، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سار والے جسم کو اپنے سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ ہماری یہ قربانی قبول کر۔ یہ مقام ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے جب سر سجدے میں رکھا ہے اور جب مالک کو 13 ضربے مار کے، یعنی آپ سر سجدے میں اور گردن کے پیچھے حصے سے 13 مرتبہ تلوار کی ضرب مار کے، اس خنجر کی ضرب مار کے مالک کا سر سجدے کی حالت میں جدا کیا گیا۔ یہ میں نے کہا تھا نا 13 منفی عدد ہے، یہ 13 ضربے، یہ اس کی ایک چیز ہے۔ منفی طاقتیں ہمیشہ نمبر ہے، منفی طاقتیں 13 ضربے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ گردن مطہر پہ ماری گئی ہیں جب جسم، اور سجدے کی حالت میں آپ جیسے سجدے میں تو یہاں سے گردن کے پچھلے حصے سے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا ہے، سامنے سے نہیں۔ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں نا تو آپ کو سجدے کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ یعنی وہ ہستی جو جنہیں رسول اللہ اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے، وہ ہستی جن کی گھٹی میں لعاب دہن ہے، وہ ہستی جن کو رسالت مآب اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ چلنا سکھایا کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے، وہ ہستی کہ جو سوارے دوش رسول ہیں، وہ ہستی جو ہے وہ کل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ ہستی جو دین کی جان ہے، وہ ہستی جو اصل میں محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب سارا کچھ ان کے اوپر گزر گیا، سب کچھ گزر گیا، پھر ان کی زبان اطہر پہ کیا آتا ہے؟ رضا لقضائک و تسلیم لامرک، کہ ہم تیری قضا پہ راضی ہیں، وہ تسلیم لامرک، تیرے اس امر پہ ہم سر جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سجدے کی حالت میں جو ہے وہ یا غیاث المستغیثین، سجدے کی حالت میں جو آخری الفاظ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ ہیں وہ رضا لقضائک و تسلیم لامرک، یا غیاث المستغیثین، اے مدد کرنے والوں کے مددگار، الہی قد وفیت لعہدی، کہ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ جو آج ہم ہر بات میں مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں نا بیٹا، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تم سے کروں۔ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ سجدے کی تھوڑی سی مجھے ڈیفینیشن اس لیے بیان کرنی ضروری تھی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ سجدہ ہے کیا۔ پہلی آیت وہ تتلا آیات الرحمان والی سورہ مریم کی، کہ یہ سب یعنی اللہ اس سے پہلے ذکر کرتا ہے کون کون؟ انبیاء ہیں، وہ لوگ ہیں جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے، وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ لوگ ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ اللہ نے مختلف ان کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تعریف کرنے کے بعد جو آیت ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں۔ تتلو آیات الرحمان والی آیت ہے کہ جب ان کی رحمان کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ مطلب قرآن مجید میں سجدہ کرنے والوں کا الگ مقام بیان کیا ہے، بہت کمال کا بیٹا۔ اس لیے رونا اور سجدہ کرنا یہ دونوں شاعر اسلام میں سے ہیں، یہ دونوں اس گھر میں سے